اس کی شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب آپ بتاؤ یار, 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے, کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو, کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی, وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے, ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بےغیرتوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں, میں ان بےغیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو, زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی, اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے, اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے, جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ یا کزن ہے وہ کیوں نہیں کر لیتے. یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے, یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ, میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے, تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے. کہہ رہا میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں دے دفع کرو یار اس کو, لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے, بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پہلے سوسائٹی میں. تو مجھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. 90 کی بات ہے, 90. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا, 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی. ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی, ایک کی عمر 21 سال. ان کو لو میرج ہوئی, دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی. لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی, اور دونوں کی نا, دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے, انہوں نے دونوں کی کر دی شادی. بڑی اچھی زندگی, دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے, ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں, اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں, ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ 3 بیٹیاں ہو گئیں لگاتار, کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے. وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں, اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ. 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے, 20 یا 21 سال. سمجھ رہے ہو, انتہائی خوبصورت لڑکی, 20-21 سال کی. 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے. سوسائٹی کو اس پہ ترس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں آ رہا. لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, عیادت کے تعزیت کے لیے, بیوہ ہو گئی, کچھ لفافہ دے کے آؤ. میں اس وقت, میں بچہ تھا اس وقت, میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے. بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا. کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں, فحش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پہ اعتماد کرو گے. جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے, وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہو تو پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے. غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے. میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان, میں بچہ تھا اس وقت, میٹرک بھی میرا خیال ہے نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے, تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو وہیں رہ رہی ہے نا, پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, تو وہ اس سے بھی کر لے. ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں,
اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار, مسافر خانہ ہے دنیا, برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے, اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا, بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا اس پہ؟ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے, کہتی ہے ہم اپنے باپ